ایک اسکول میں بڑا اچھا قول ذریعہ لکھا تھا, وہ میں یہاں دوہرا دیتا ہوں. وہ یہ لکھا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تعلیم مہنگی ہے تو جہالت ٹرائی کریے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم مہنگی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسکول کی فیس زیادہ ہے, کتابوں کا بوجھ زیادہ ہے, لے جانے لانے کا ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہے, تو پھر جہالت ٹرائی کریے. اپنے 2 بچوں میں سے ایک کو تعلیم دلائیے, ایک کو مت دلائیے, اور اس کے اثرات 15-20 سال بعد دیکھیے. آپ کو بڑا پچھتاوا ہوگا, کیونکہ ہم اکثر و بیشتر تعلیم حاصل کرنے کے فائدے دیکھیں کتنے آسانی سے گنا دیتے. صرف یہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو بڑے آدمی بنو گے, اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. لڑکی کو کہتے ہیں کہ پڑھو تمہارے اندر تھوڑے سے اخلاق آ جائیں گے. نہیں, اتنی مختصر فائدے مت گنائیے آپ, سمجھ رہے آپ. اس کے نقصانات دلائیے کہ بیٹا اگر تم نہیں پڑھو گے تو سماج میں کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا. تم اگر نہیں پڑھو گے کوئی بھی تم کو آسانی سے گمراہ کر دے گا. تم اگر نہیں پڑھو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی ان پڑھ اور جاہل رہے گی. اتنی ڈیٹیل میں آپ کو تعلیم کے فائدے گرانے ہوں گے, تب جا کے تعلیم کی اہمیت جاگے گی. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پڑھنا سکھایا, اور بے شمار درود و سلام اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھنے برکاتہ ہو. یہ میری دوسری وزٹ ہے. اس سے پہلے بھی اسی پروگرام میں علم حاصل کروں اور علم کی اہمیت کے تعلق سے پروگرام کر چکا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں میں نہ دہراؤں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں. کچھ اضافی باتوں کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں, اور اس میں اکثر اور بیشتر چیزیں وہ ہے کہ جو پریکٹیکلی دیکھی جا رہی ہے کہ تعلیم کے متعلق جو ہماری بے رخی ہے یا پھر ہمارا جو پچھڑا پن ہے یا لاپرواہی کہے, تو اس کے کچھ پریکٹیکل وجوہات ہیں جو اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی یہاں کوشش کروں گا. اس سے پہلے مبارکباد دوں گا میں نذیر عاطف صاحب اور ان کی ٹیم جو یہ اتنا اچھا کام یہاں پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ نذیر عاطف جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی ان کی یہ طلب ہے کہ اب جو آگے آنے والی نسل ہے وہ کم از کم اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہو, ہائر ایجوکیشن کی طرف جائے. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم 10ویں 12ویں تک پڑھانے کے بعد بچوں کے طرف سے بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو آج میرا زور اسی بات پہ ہوگا کہ 10ویں 12ویں کے آگے کی تعلیم کیوں نہیں, اور میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اصل تعلیم تو 10ویں 12ویں کے بعد ہی ہوتی ہے. جس طرح ظہور سر نے کہا LSRW, تو یہ تو 10ویں 12ویں تک تو LSRW ہی ہو رہا ہے. اصل جو تعلیم ہے جو زندگی کو آسان بناتی ہے, جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے, وہ تعلیم میرے حساب سے تو 12ویں کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کچھ پریکٹیکل میرے ایکسپیرینسز یہاں رکھنے کی, اور علم حاصل کرو کہ ٹیم کے اس کام کو اس شعر سے میں سراہوں گا جس میں شاعر کہتا ہے کہ یہی کوشش یہی ایک خواب میرا ہے, یہی کوشش یہی ایک خواب میرا ہے, وہاں چراغ جلا دو جہاں پر اندھیرا ہے. یہ کوشش شاعر نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے, جیسا مجھ سے پہلے مقرر بھی اس بات سے آگاہ کرا چکے ہیں کہ بڑے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو, اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے تربیت دیتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو اسٹرانگ بناتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی اب ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمارے قدم مضبوط کر سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ, اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے بچوں نے بڑے اچھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے تعلیمی میدان میں. جس طرح بتایا گیا کہ وکالت ججز کے ایگزام پاس کیے, UPSC MPSC میں الحمدللہ ہمارے رزلٹ اچھے آئے ہیں, لیکن یہ ناکافی ہے. ابھی بھی بہت زیادہ بیداری ضروری ہے, کیونکہ سروے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن میں جو ہمارا پرسنٹیج ہے وہ 4% سے بھی زیادہ نہیں ہے. 4% سے بھی کم ہمارا جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف بڑھیں. اب بات اگر کریں تعلیم
تو تعلیم کیا ہے؟ تو تعلیم کا جو تعارف ہے وہ مختصر سے ویسے تو بہت بار آ چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے یہ انسان کے لیے ایک بینائی کا کام کرتی ہے, آنکھوں کی روشنی کی طرح ہے تعلیم. جس نے جتنی زیادہ تعلیم حاصل کی اس کی آنکھوں کی روشنی اتنی زیادہ بڑھتی ہے اور اس کو چیزیں اتنی صاف دکھائی دیتی ہے اور دور کی چیزیں بھی وہ دیکھ پاتا ہے. جو تعلیم سے محروم رہ گیا مانو اس کو آنکھوں میں تو روشنی ہی نہیں ہے. یہ مختصر سا تعارف میں تعلیم کا یہاں پر دینا چاہوں گا. اور تعلیم کے متعلق اس قوم کو بتانا جس قوم کو اللہ رب العزت نے بار بار تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جو ہے نصیحتیں کی ہے تعلیم کے تعلق سے. تو مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرو کہنا اس طرح سے ہے جس طرح مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانا جیسے ہوتا ہے. اور کئی احادیث سے ہے, قرآن کی کئی روایتیں ہیں جو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتی ہے. اب جب میں تعلیم کی بات کروں تو میری مراد دینی تعلیم اور اصلی تعلیم دونوں ہے. کیونکہ علم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو, پھر چاہے وہ آپ کی آخرت بنا دے یا وہ آپ کی دنیا بنا دے, دونوں ہی طرح کی تعلیم یہاں پر مراد ہے. اب ایک جو ہمارے پاس جماعت اسلامی کا جو کیمپین چل رہا ہے اندھاراتم پرکاشا کڑے, ہمارے ہم وطنی بھائیوں تک دین کا پیغام لے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم دین کی بھی دعوت دے رہے ہیں تو وہاں ہماری دنیاوی تعلیم, اصلی تعلیم میں کامیابی حاصل ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک ٹیچر اگر دین کی دعوت دیتا ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. ایک ڈاکٹر جب دین کی دعوت دیتا ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. ایک شخص جو بڑے مرتبے پر فائز ہے, بڑے محکمے میں کام کرتا ہے, وہ جب دین کی دعوت دیتا ہے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. تو آج وقت کی ضرورت ہے, اگر ہم دین کی بھی دعوت دے رہے ہیں تو وہاں پر ہم کو اس اصلی تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہوگی. اب قرآن مجید اور احادیث میں ایسی کئی جگہ پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. قرآن مجید کی پہلی آیت کہتی ہے کہ پڑھو, اقرا سے شروع ہوتا ہے اور وہاں کہا جاتا ہے کہ پڑھو. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. تو درجات بلند کرنے کا یہاں پر ایک پیمانہ رکھ دیا گیا ہے. تم جتنا علم حاصل کرو گے اتنا تمہارے درجات بڑھتے جائیں گے. دیکھیے نہ آپ کی دولت کی بنا پر درجات بلند ہو رہے ہیں, نہ آپ کی نسل کی بنا پر درجات بلند ہو رہے ہیں, نہ آپ کے خاندان کی بنا پر درجات بلند ہو رہے ہیں. یہاں تک کہہ دیا کہ نہ عربی کو عربی پہ کوئی فوقیت ہے, لیکن اگر تم علم حاصل کرتے ہو تو تمہارے درجات بلند ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ علم کی بنا پر ہی تمہارے درجات بلند ہوگے. اور ایسی بہت ساری یہاں پر احادیثیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نوافل پڑھنے سے افضل ہے. ایک اور حدیث میں یہاں بتایا گیا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم حاصل کرے اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھائے. تو یہاں پر نفل عبادتوں سے بھی بہتر کہا گیا ہے علم کے حاصل کرنے کو. تو یہ ہماری دینی تعلیمات ہے جو ہم کو بار بار اس بات پر ہم کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ علم حاصل کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا جس میں بڑی بہترین انداز میں انہوں نے علم کی اہمیت بیان کی ہے. کچھ لوگ علی رضی اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے یہ پوچھا کہ دولت زیادہ افضل ہے یا علم زیادہ افضل ہے. دیکھیں میں اس بات پر اس لیے یہاں پر آ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک بات ہمیشہ پوچھی جاتی ہے. جس طرح ناصر سر نے جب آپ سے ایک نعرے کے ساتھ آواز ملانے کو کہا کہ روکی سوکی کھائیں گے پر بچوں کو پڑھائیں گے, تو جتنی یہاں تعداد ہے اتنی آواز نہیں آئی یہاں پر.
تو میں اس بات سے فکر مند ہو گیا کہ جتنے لوگ موجود ہیں اتنی آواز یہاں پر نہیں آئی، تو ہر ایک کے مائنڈ میں، ہر ایک کے ذہن میں تعلیم کو لے کر الگ الگ شک اور شبہات ہے کہ تعلیم سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا ہوگا۔ حقیقی میدان میں ہم کو تعلیم کے فائدے دکھائی نہیں دیتے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اگلا پروگرام رکھا جائے تو پہلے لوگوں سے گھر گھر جا کے پوچھا جائے کہ تعلیم نہیں حاصل کرنے کی کیا وجوہات ہے تمہارے، اور پھر انہی موضوعات پہ بات کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ میں یہاں کھڑے ہو کر میں اپنا علم آپ کو بانٹ دوں گا، باقی مقرر اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، لیکن جو ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں ہے اگر وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب ناصر سر نے کہا کہ میرے نعرے کے ساتھ نعرہ لگاؤ، تب اتنی آوازیں نہیں آئی، تب میں سمجھ گیا کہ وہی والا ڈاؤٹ ابھی بھی باقی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھوں کا کہاں جاب ہے، پڑھ لکھ کر کس کا فائدہ ہو گیا، ہمارے لوگوں کو کون نوکری دیتا ہے، تو پڑھ کر کیا کر لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی کامن ڈاؤٹ ہے۔ تو اس پر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول یہاں پر رکھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دولت سے بہتر ہے، اور کیوں بہتر ہے اس کی بھی تفصیلات دیتے ہیں۔ پہلی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ علم دولت سے بہتر کیوں ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور دولت فرعون کی میراث ہے۔ انبیاء دولت لے کر نہیں آئے، اپنی قوموں کو دولت نہیں دی، علم لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اپنی قوم کو علم دے کر گئے۔ جبکہ فرعون دولت جمانے میں لگا تھا، ہو سکتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے ورثہ نے دولت آپس میں بانٹ لی ہوگی۔ تو سب سے پہلی وجہ بتائی علم حاصل کرنے کی، اور علم دولت سے کیوں بہتر ہے کیونکہ علم بانٹنا انبیاء کا کام ہے، اور دولت جمع کرنا، دولت بچا کے رکھنا یہ تو فرعون کا طریقہ ہے۔ دوسری وجہ یہاں بتائی گئی کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تجھے دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا، یقین مانیے وہ اپنے اطراف میں ایک کوش تیار کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے جا رہا ہے۔ جتنی زیادہ علم آپ حاصل کرو گے اتنا اسٹرانگ آپ کا کوچ ہوگا۔ تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے، دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے مگر دولت کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے۔ تیسری وجہ یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ آپ جتنے علم بانٹو آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، سننے والوں کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ اگلی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ مالدار کا نام اس کے نام کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک مالدار مرتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ایک گمنامی کی موت مر جاتا ہے، وہ چاہے اس نے کتنا پیسہ کمایا ہو۔ لیکن جب ایک علم بانٹنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے جانے کے کئی سالوں اور صدیوں تک اس کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ علم ایجاد کیا تھا، یہ علم بانٹ کر گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ علم حاصل کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ بھلے ہی جاب نہیں ملے گی لیکن زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ علم حاصل کرنے کی بنا پر ہی علم حاصل اس لیے کریں گے کہ جاب ملے گی، علم اس لیے حاصل کریں گے کہ اس سے کچھ کمائی ہو جائے گی، تو مانو آپ ایک درخت کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ میں درخت اسی شرط پہ پانی دوں گا اگر یہ پھل دے گا تو۔ یعنی آپ تعلیم کے ساتھ وہ شرط رکھ رہے ہیں اگر جاب ملتی ہے تو ہم تعلیم حاصل کریں گے، ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، اگر جاب ملتی ہے تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ درخت کو پانی دینے سے پہلے یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ پھل آئے گا، اس بات کی گارنٹی دے تبھی ہم پانی دیں گے۔ تو یاد رکھیے ایک درخت اگر بڑھتا ہے آپ کے پانی دینے سے، اور اگر اس کو پھل نہیں بھی لگتے ہیں تو آپ کو سایہ دے گا، آپ کو ایک اچھی آکسیجن دے گا، اس جھاڑ پر چرند پرند چہچہائیں گے، اس درخت کی وجہ سے وہاں کی زمین زرخیز ہو جائے گی، اس درخت کی وجہ سے آپ کے اس زمین کا واٹر لیول بڑھے گا، آپ کی آب و ہوا وہاں کی خوشگوار ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ درخت پھل بھی دے دے۔ تو یہ بات یہاں پر کہنا کہ تعلیم حاصل کر کے کیا فائدہ کہ جھاڑ باندھیے، کہ ہم جھاڑ کو پانی دینے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ پھل لگے گا تو پانی دیتا ہوں۔
پانی دیجئے, آپ درخت کو بڑھنے دیجئے اور چھوڑ دیجئے اوپر والے پہ. اس علم کی بنا پر اگر رزق لکھا ہے تو ملے گا, ورنہ ایک بات تو طے ہے کہ اس علم حاصل کرنے والے کی زندگی اور اس سے جڑے تمام لوگوں کی زندگی سدھر جائے گی, کیونکہ علم زندگی سنوارنے کے لیے ہوتا ہے. اور ایک بات جو میرے ذہن میں تھی, میں کہیں بھول نہ جاؤں, بہت اہم میں اس کو سمجھتا ہوں, میں وہ یہاں پیش کرتا ہوں کہ علم کا اصل کام کیا ہے. تو ایک مورخی نے بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ انسان کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو باقی مخلوق میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ انسان ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. انسان ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے, اور علم اس خصوصیت کو بڑھانے کے لیے اس کی مدد کرتی ہے. اگر ناممکن کو ممکن کرنا ہے آپ کو, تو آپ کی مدد صرف علم کر سکتا ہے. تو علم کا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ جو کام آپ کو لگتا ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے, آپ اس سے متعلق علم حاصل کریے, تعلیم حاصل کریے. آپ دیکھیے وہ ناممکن ممکن میں بدل سکتا ہے اگر آپ تعلیم کا سہارا لیتے ہو تو. اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہم کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے اور اس کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے. تو یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں کہانی سناتا ہوں جو بڑی مشہور ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ پینسل کی کہانی, یعنی کہ تعلیم کس طرح سے دی جانی چاہیے, کہ تعلیم سے ہم کو کیا توقع ہونی چاہیے, اس سے ہم کو نتائج کیا ملنے چاہیے. تو یہاں پر میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں کہ پینسل کی کہانی, کہ ایک پینسل جب فیکٹری میں مینوفیکچر ہوتی ہے اور اس کا بنانے والا اس کو باکس میں پیک کرنے سے پہلے اس پینسل کو کچھ ہدایات دیتا ہے اور اس پینسل سے کہتا ہے میرے یہ 5 ٹپس یاد رکھ, اگر یہ 5 ٹپس تو یاد رکھے گی تو کامیاب ہوگی. پہلی ٹپ کو مینوفیکچرر پینسل سے کہتا ہے کہ اگر تجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو تجھے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہوگا, کسی جانکار کے حوالے کرنا ہوگا جو تیری قدر و قیمت جانتا ہو. دوسری, تجھے شارپ ہونے کے لیے ہو سکتا ہے شارپنر کی تیز بلیڈ سے گزرنا پڑے, مگر یاد رکھ اگر تو اس بلیڈ سے نہیں گزرتی ہے تو تیرے اندر وہ شارپنیس, وہ تیز پر نہیں آ سکتا. تو تجھے اس شارپنر کی بلیڈ سے گزرنا ہوگا تاکہ تیری نوک تیز دھاردار ہو جائے. تیسری وہ یہ کہتا ہے کہ تو جب بھی کچھ لکھے گی تو ایک بات یاد رکھ, تجھے اس کو میٹنے کا موقع ملے گا. یعنی تو اگر کچھ لکھ دے تو اس کو تجھے درست کرنے کا موقع ملے گا, تو اس ڈر سے مت رک جانا کہ مجھ سے مسٹیک ہو جائے گی, تو لکھتے جا, اگر مسٹیک ہوتی ہے تو تجھے اسے درست کرنے کا موقع ملے گا. چوتھی بات کہ تیری اصل جو طاقت ہے, تیری اصل جو قابلیت ہے وہ اندر ہے. جب تک تجھے شاپ نہیں کیا جائے گا, جب تک تجھے چھیلا نہیں جائے گا, تیری اندر کی قابلیت باہر نہیں آئے گی. اور 5ویں نصیحت وہ یہ کرتا ہے کہ جب تیرا استعمال ہو تو ضروری نہیں کہ ہر بار جس سرفیس پہ تجھے لکھا جائے وہ سافٹ اور ملائم ہی ہوگا. کبھی وہ سرفیس ہارڈ ہو سکتا ہے, کبھی وہ سرفیس سافٹ ہو سکتا ہے, کھردرا ہو سکتا ہے تجھے اسے تکلیف بھی ہو, مگر تجھے اپنے مقصد پر قائم رہنا ہے. لکھنا تیرا مقصد ہے اور تجھے لکھتے جانا ہے. اب اس کہانی کو ہم اپنے اوپر لازم کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اوپر, اپنے بچوں پر اگر اس کو اپلائی کریں تو یہ 5 جو نصیحتیں ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے. اگر ہم اپنی نسلوں کو قابل, کامیاب, مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی کے حوالے کرنا ہوگا. کس کے حوالے کرنا ہوگا؟ ہمارے ٹیچرز, وہ جانکار لوگ جو شخصیت سازی کرتے ہیں, جو علم کے ماہرین ہیں, ان کے حوالے کرنا ہوگا. پھر چاہے اس کے لیے شہر چھوڑنا پڑے, گاؤں چھوڑنا پڑے, لاکھ تکلیفیں اٹھانی پڑے, اپنے بچوں کو ماہرین کی صحبت میں دینا ہوگا. دوسرا, وہ بچہ اگر مشکلات سے نہیں گزرے گا, اگر وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ایکسپیرینس نہیں کرے گا تو اس کا اصل پوٹینشیل باہر نہیں آنے والا. تیسری نصیحت جو پینسل کو کی گئی تھی کہ تم زندگی میں کوئی بھی مسٹیک کرو, اس کو سدھارنے کا موقع تمہارے پاس ہوگا. وہی ہمارے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم چاہے کوئی مسٹیک کر لے, اس کو سدھارنے کا موقع ہمارے پاس ہوگا.
इस डर से कोशिश करना ना छोड़ दे कि मुझसे गलती हो जाएगी, कि मुझसे गलती हो जाएगी। तो जो पेंसिल के लिए जो नसीहत थी कि तुम मिस्टेक करने के बाद भी सुधारने का मौका तुम्हारे पास है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी यही नसीहत है कि तुम करते जाओ, तुम कोशिश करते जाओ, गलती अगर होगी तो सुधारने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ हर बार सरफेस सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा। जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां पर जरूरी नहीं हर कोई हाथ खोल के तुम्हारा वेलकम करेगा। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किलातों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना है। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल जस्ट कीप वॉकिंग। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप जहन्नुम से गुजर रहे हो तो सिर्फ चलते रहिए, उस पार जरूर निकलोगे। तो यहां पर हमारे बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि पढ़ाई के दौरान, तालीम हासिल करने के दौरान अगर कोई मुश्किलात अगर आती है तो बेटा बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। नतीजे आने के बाद देखेंगे तुमने कितनी मेहनत की थी और तुम्हारी कुर्बानियों का नतीजा तुम्हारे नतायज से हमको हासिल होगा। और पांचवी जो नसीहत थी वो ये कि मेरी असल ताकत, मेरा असल पोटेंशियल मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। जिस तरह एग्जांपल्स हमारे पास दी गई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अंसार शेख, ये कौन लोग थे? ये क्या बहुत बड़ी फैमिली से नहीं थे, कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स की फैमिली से नहीं थे, लेकिन इन जैसे लोगों ने सिर्फ एक बात को समझ लिया था कि मेरी असल ताकत तो मेरे अंदर है। मैं चाहे किसी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, चाहे मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने ये बात ठान ली है और मैं ये कर गुजरूंगा। अगर ये मैं अपने आप से एक अहद करता हूं तो फिर मेरा वो पोटेंशियल बाहर आएगा। तो ये जो कहानी है पेंसिल की, ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। अगर हमको तालीम हासिल करनी है, अपने बच्चों को तालीम दिलानी है, तो ये 5 नुकात हमारे बच्चों के लिए भी हमको अप्लाई करनी होगी। इसी के साथ साथ तालीम के जो दीगर फायदे हैं उसमें कुछ मुख्तसर से मैं यहां पर रखता हूं कि तालीम हासिल करने के फायदे। उससे पहले मैं यहां पर जरूरी ये समझता हूं कि तालीम नहीं हासिल करने के नुकसान हम गिनाएं, क्योंकि जैसे कि नासिर सर ने भी कहा है कि हम कभी भी कोई भी काम 2 वजह से करते हैं, एक तो इनाम मिलने की खुशी में या फिर सजा के डर से। तो सजा से डरने वाला ज्यादा काम करता है। अगर आप मुझसे कहो कि आप दौड़िए और मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, तो मैं कहता हूं मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं खरीद लूंगा चॉकलेट, मैं नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि मुझे वो इनाम की लालच इतना मोटिवेट नहीं करती है। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि दौड़िए, आपके पीछे कुत्ता लगा है, वो काट लेगा, तब मैं ऐसा दौड़ूंगा कि घर जाके रुकूंगा मैं। तो यहां पर तालीम हासिल करने के फायदे से ज्यादा पहले मैं जरूरी समझता हूं कि यह बता दूं तालीम नहीं हासिल करने के नुकसान क्या है। तो नुकसान में जो कुछ मैंने यहां पर लिस्ट किया है, उसमें से सबसे पहले तो यह है कि अगर हम अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलाते हैं तो किसी के लिए बहुत आसान हो जाएगा उनको गुमराह करना, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, हमारे बच्चे बड़ी आसानी से किसी भी तरह के गुनाह में और जुराइम में मुब्तला हो सकते हैं। अगर आला तालीम हासिल नहीं करते हैं तो वो अच्छे काम और बुरे काम में वो फर्क करना उनकी काबिलियत नहीं रहेगी और बड़ी आसानी से वो जुराइम में मुब्तला हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, आला तालीम नहीं देते हैं, तो जिस तरह से साजिशें चल रही है, उन साजिशों से हमारी नस्लें आगाह नहीं हो सकती है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो सीए एनआरसी, आप देख रहे होंगे कि किस किस तरह से सीए एनआरसी को लाने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे बच्चे इस कदर शऊर नहीं रखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए, तो इन साजिशों को भी हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम तालीम हासिल नहीं करते हैं तो हम समाजी तौर से पिछड़ जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर हम आला तालीम हासिल नहीं करते हैं तो दीन से दूरी होगी, क्योंकि देखिए अमल करने के लिए इल्म का जरूरी है, और अगर बिना इल्म के अमल तो फिर गुमराही है। और अक्सर होता ही है, चाहे हमारा दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, अगर अमल इल्म के बगैर है तो मुझे पता ही नहीं कि मैं गुमराही पर हूं, मैं तो इस खुशफहमी में हूं कि मैं तो एक सवाब का काम कर रहा हूं, जबकि वो अपने आप में गुनाह का काम है। तो अमल के लिए भी इल्म का होना जरूरी है, वरना मैं अपने गुनाह पर फख्र महसूस करता रहूंगा। तालीम नहीं हासिल करने के कुछ और नुकसान ये भी है कि
मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरे जो रिश्ते हैं, मैं उनको सही से निभाने के काबिल नहीं बन पाऊंगा और मैं अपनी जिंदगी में अक्सर व बेशतर बेचैन और परेशान रहूंगा। ये सारी वजूहात है। अगर हम तालीम हासिल नहीं करते हैं, खुसूसी आला तालीम हासिल नहीं करते हैं, तो ये सारे नुकसानात के इम्कानात है। तब यहां पर एक शेर बड़ा अच्छा यहां पर कहा गया, कमाना खाना और सो जाना इसी को जिंदगी समझते हैं। तो शायर ने बड़ी अच्छे अंदाज में कहा है कि बेदिली में क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली में क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, हम अगर सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे, हम अगर सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। तो यह जरूरत इस बात की है कि तालीम के लिए कुर्बानियां दी जाए, तालीम के लिए कोशिशें की जाए, अपनी नस्लों को आला से आला तालीम दी जाए, ताकि वो समाज में अपना मकाम बना सके, वो साजिशों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको खुशगवार बना सके, अपने आप को सुकून और इत्मीनान दिला सके, और दुनिया में जो कोई बड़े मकाम हो सकते हैं उन मकाम को हासिल कर सके, गुमराही से बचे और अपने आप को इतना मजबूत कर ले तो कोई उनको जुराइम में और गुनाह में मुब्तला ना कर पाए। ये तालीम के असल फायदे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि तालीम हासिल करने से क्या नौकरी मिलती है, तो जो अभी मैंने फायदे गिनाए, क्या ये कम है? बिल्कुल कम नहीं है। एक स्कूल में बड़ा अच्छा कॉल जरिए लिखा था, वो मैं यहां दोहरा देता हूं। वहां ये लिखा था कि अगर आप समझते हैं तालीम महंगी है तो जहालत ट्राई करिए। अगर आप समझते हैं कि तालीम महंगी है, आपको लगता है कि स्कूल की फीस ज्यादा है, किताबों का बोझ ज्यादा है, ले जाने लाने का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, तो फिर जहालत ट्राई करिए। अपने 2 बच्चों में से एक को तालीम दिलाइए, एक को मत दिलाइए, और उसके असरात 15-20 साल बाद देखिए, आपको बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि हम अक्सर बेशतर तालीम हासिल करने के फायदे देखिए कितने आसानी से गिना देते हैं। सिर्फ ये कहते हैं बेटा पढ़ो बड़े आदमी बनोगे, इसका कोई असर ही नहीं होता है। लड़की को कहते हैं कि पढ़ो तुम्हारे अंदर थोड़े से अखलाक आ जाएंगे, नहीं, इतनी मुख्तसर फायदे मत गिनाइए आप, समझ रहे हो? उसके नुकसान दिलाइए कि बेटा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो समाज में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम अगर नहीं पढ़ोगे कोई भी तुमको आसानी से गुमराह कर देगा, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी अनपढ़ और जाहिल रहेगी। इतनी डिटेल में आपको तालीम के फायदे गिनाने होंगे, तब जाके तालीम की अहमियत जागेगी। मैं मुख्तसर एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कल की बात बताता हूं। मैं कल एक जगह से मैं गुजर रहा था और वहां पर अंदर एटीएम था। एक शख्स जो है बहुत ही हैंडसम था, पूरे व्हाइट ड्रेस में था, शायद लीडर हो, और देखने में ऐसा लगता था कि बड़ा दौलतमंद है, लेकिन हर आते जाते शख्स से वो कुछ पूछ रहा था। तो मैं उसके नजदीक पहुंचा तो वो कहने लगा कि एटीएम से पैसे निकालने में मदद करिए। देखिए एटीएम भी है, अकाउंट में पैसे भी है, कपड़े भी बड़े अच्छे उजले हैं, पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो हर आते जाते को कह रहा है कि मुझे पैसे निकाल कर दीजिए। तो यहां पर देखिए वही एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि जिसको तालीम नहीं दी गई, अब 15 साल के बाद पता चल रहा है कि पैसे तो है लेकिन निकाल नहीं सकता हो। ठीक है, वो स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो इंग्लिश में है और उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये एक एग्जाम्पल, मैंने एक मिसाल आपको यहां पर दी कि अगर हम आला तालीम नहीं देते हैं तो आपकी कमी जो है बनी बनाई दौलत भी आपकी औलाद लुटा सकती है। दूसरी एग्जाम्पल, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहां पर एक शख्स आया, उसके 2 बच्चे थे और वो शख्स बड़ा हेल्दी था। उसकी हालत से ही लग रहा था कि बड़े पैसे कमाए इसने, बच्चे भी बड़े हेल्दी थे माशाल्लाह। वो आकर ही कहने लगा कि ये मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत सीधी सीधी उसने बात की। उसने कहा मैं आपकी फीस नहीं पूछूंगा, जितनी फीस है पूरी दूंगा, लेकिन पहले मेरा मकसद समझ लीजिए क्या है। वो कहने लगा कि मेरे पास आज की डेट में मैंने 2 करोड़ रुपए बना के रखे हैं और मेरा आप भरोसा नहीं है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। वो बच्चे करीबन 14-15 साल के हो चुके थे और उनको कुछ नहीं आता था। वो ये कहने लगा कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे सका, आज ये 15-16 साल के ये हो गए हैं, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मैं चाहता हूं आप इनको सिर्फ इतना काबिल बना दे कि ये 2 करोड़ की हिफाजत करे। समझ रहे आप?
کہ جس دولت کے چکر میں ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف سے لاپرواہی برتی، آج وہ دولت بھی جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی بنائی ہوئی دولت کو بھی سنبھال سکے. اور اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے ماں باپ نے بڑی محنت کر کے دولت کمائی ہے، لیکن اگر بچوں میں وہ قابلیت نہیں ہے تو یقین جانیے بس کچھ ہی سالوں میں وہ برسوں کی کمائی ہوئی دولت بھی لوٹ جاتی ہے. دولت کے ساتھ ساتھ باپ نے جو شہرت کمائی تھی، جو عزت کمائی تھی، وہ بھی بچے اٹھا دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا نا کہ وہ اسکول کا احوال ذلیل وہ ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم مہنگی ہے تو جہالت ٹرائی کریے، اور پھر اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے تب آپ کہیں گے نہیں تعلیم سستی تھی. یہاں تعلیم سے مراد پھر میں کہوں گا اعلیٰ تعلیم، گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی لیول کی تعلیم میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ 10th اور 12th تک تو بس لکھنا پڑھنا ہی، لکھنا اور پڑھنا، ریڈنگ اور رائٹنگ ہی ہم سیکھتے ہیں. اصل زندگی کے جو تعلیم ہے وہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن میں ہم کو ملتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ میں بات آپ کے سامنے رکھوں تعلیم کے متعلق. ایک ترانہ یہاں پر پڑھا جا رہا تھا، اس تعلق سے میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ بس اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی تھی کہ دنیا سے ہمیں کیا مطلب، مدرسہ ہے چمن اپنا، کتابوں میں مریں گے ہم، برق ہوگا وطن اپنا. جب تک آپ ایجوکیشن لے رہے ہو یہ آپ کا مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم بچوں کو اپنے لائف کے اسٹیج کے اعتبار سے کام کرنے کے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ لائف کے ایک اسٹیج تک آپ کو صرف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ کس فیلڈ میں آپ سوٹ ہوتے ہو، اس کے بعد ایک فیلڈ میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے، اس کے بعد اس فیلڈ میں اپنا خود کا کاروبار تیار کرنا ہے، اور ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ آپ اس فیلڈ کے ماہر کہلاؤ. تو یہاں پر انیشل اسٹیج یہ ہے کہ بچوں کو اپنی عمر کے قریباً 20-22 سال تک فوکس ایجوکیشن پر ہونا چاہیے. بھلے آپ کچھ کر رہے ہو، بھلے آپ والد صاحب کے کاروبار میں آپ مدد کر رہے ہو، لیکن فوکس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. بھلے آپ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کے لیے پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہو، لیکن آپ کا فوکس ایجوکیشن ہونا چاہیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری خود لائف ایسی ہی گزری ہے. کیونکہ میں جب اتنی باتیں کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مختصر اپنی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ میرے ایکسپیرینس کے بیس پہ ہے. میں اپنا مختصر سا تعارف آپ کو کرا دوں کہ میں ایک سافٹ اسکل ٹرینر ہوں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے میں لیکچرز لیتا ہوں. مہاراشٹر میں قریباً 60 سے زیادہ کالجز میرے کلائنٹ ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ میری ٹریننگ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، 500 سے زیادہ میں ورک شاپ لے چکا ہوں، اور پچھلے 8 سے 10 سال میں اس فیلڈ میں ہوں. اس فیلڈ میں آنے سے پہلے میں سیلز اور مارکیٹنگ فیلڈ میں تھا. میں نے بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کی ہے جیسے نوکیا، سیمسنگ، گودریج، اور شیئر مارکیٹ میں جاب کر چکا ہوں، اور ٹریننگ اور ٹیچنگ فیلڈ میں پچھلے 10 سال سے ہوں. اب میں اس سے پہلے جاتا ہوں کہ میں نے تو آپ سے کہی دیا کہ میں سیلز مارکیٹنگ شیئر مارکیٹ میں نے جاب کی، نوکیا، سیمسنگ اور گودریج جیسی کمپنیز میں نے کام کی. لیکن اب اس سے پہلے اگر میں جاؤں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں چائے کی ہوٹل بھی پر کام کر چکا ہوں، میں گلی گلی گھوم کے پپڑ بھی بیچ چکا ہوں، میں جوس سینٹر پہ گلاس بھی دھو چکا ہوں، میں جوتے چپل کی دکان پہ لوگوں کو جوتے چپلے بھی پہنا چکا ہوں. لیکن اس سارے مرحلے میں ایک چیز میرے ذہن میں تھی کہ اگر میں تعلیم کو پکڑ کے رہوں گا تو یہ وقت گزر جائے گا، میں اگر تعلیم کو پکڑ کے رہوں گا تو یہ وقت گزر جائے گا. تو میں یہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پر آپ سے کہہ رہا ہوں. آج آپ کے حالات جو کچھ بھی ہے، چاہے مالی حالات آپ کے بہت خراب ہو، چاہے آپ کے گھر پر آپ کی ذمہ داری ہو، کاروبار کی ذمہ داری ہو، جو کچھ معاملات ہو، اپنے آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد دلائیے، اگر مجھے حالات بدلنے ہیں، اگر مجھے بہتر زندگی چاہیے، اگر مجھے اپنے گھر والوں کی بہتر زندگی چاہیے، تو مجھے تعلیم کا دامن پکڑے رہنا ہوگا. ایک وقت آئے گا جب یہ تعلیم مجھے سنوارے گی. تو یہ میں پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جو وقت آپ کے تعلیم حاصل کرنے کا ہے اس وقت صرف تعلیم حاصل کریے. آپ کا فرسٹ پریفرنس صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے دل، میرے حالات صرف تعلیم بدل سکتی ہے. وقت بہت زیادہ ہے نہیں ہمارے پاس، کچھ مختصر سی باتیں میں یہاں پر رکھ کر اپنی بات کو یہاں سمیٹوں گا. خواتین کی تعلیم کے تعلق سے یہاں کہا گیا ہے، جیسا کہ پچھلے مقرر نے کہا کہ ایک مرد کی نشوونما ایک فرد کی نشوونما، لیکن ایک خاتون کی نشوونما نسلوں کی نشوونما ہے. اور اس متعلق اسلام بھی ہم کو کئی ہم کو تعلیمات دیتا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے قریباً ایک چوتھائی احادیث ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1/4 احادیث منقول کی ہے،
اور سیاہ سترہ میں قریباً 4000 سے زیادہ احادیث صحابیات کے منقول کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ خواتین کی تعلیم کو موٹیویٹ، ان کو انکریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیا گیا، صحابہ کے دور میں دیا گیا، تابعین کے دور میں دیا گیا، تبع تابعین کے دور میں خواتین کی تعلیم پر زور دیا گیا. تو آج ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ ہم اپنی خواتین، اپنی لڑکیوں کی تعلیم سے اتنے ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں؟ وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے. ایک عام وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، مناسب انتظامات نہیں ہے. تو انتظامات بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اگر لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہوئی تو یاد رکھیے ہماری نسلوں کی نشو و نما رکنے والی ہے. کیونکہ آج آپ دیکھیے، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ 12ویں پڑھی ہوئی لڑکی اپنے بچے کا ہوم ورک نہیں کرا سکتی، کیونکہ اس نے جب ایجوکیشن لیا تھا اس ٹائم کا سلیبس الگ تھا اور آج کا سلیبس بہت زیادہ ٹف ہے. تو آج کل 12ویں پاس لڑکیاں اپنے بچوں کے فرسٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ بچوں کے ہوم ورک نہیں کرا سکتی. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر کیا ایجوکیشن ہم نے لیا؟ تو یہاں پر اگر ہم خواتین کی تعلیم سے اگر ہم بے رخی برتتے ہیں تو یاد رکھیے ہم آنے والی نسلوں کو اندھیرے میں ڈھکیل رہے ہیں. کیونکہ خواتین ہی جو ہے وہ بچوں کے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، وہیں سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیں اور حالات بنانے ہوں گے. ہم کو حالات بنے بنائے نہیں ملنے والے، ہم کو حالات بنانے ہوں گے. اس کے لیے کوشش سب کو کرنی ہوگی، ہمارے معاشرے کو کرنی ہوگی، ہماری حکومت کو کرنی ہوگی، ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ خواتین کی تعلیم کا نظام کیا جائے. یہی کچھ مختصر سی باتیں تھی، وقت ہو چلا ہے. آخر میں بس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا کہ شاعر ہمارے تعلق سے کہتا ہے، جس طرح سے پچھلی صدیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ علم و فن میں مہارت حاصل کی ہے. آج بھی اگر آپ یورپین لائبریریز میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کئی کتابیں ملے گی جو مسلمانوں نے لکھی ہے. مسلمانوں کی ایجادات آج بھی یورپین لائبریریز میں قید ہے. لیکن جب ہم نے علم و فن اور ایجاد کا ہم نے دامن چھوڑا تب رسوائی اور پچھڑا پن ہماری مخدر ہو گئی. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ، یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل تک چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، تھے کل تک چراغ کی مانند جلنے والے لوگ. اور وقت نے ہم کو بھی پتھر صفت بنا ڈالا، وقت نے ہم کو بھی پتھر صفت بنا ڈالا، ورنہ ہم بھی تھے کبھی پھولوں کی طرح مہکنے والے لوگ. آپ نے مجھے سنا، مترجم نے مجھے یہاں بلایا، بہت بہت شکریہ. ایک بار اور میری نیک خواہشات نذیر آتش اور ان کی ٹیم کو، علم حاصل کرو کی ٹیم کو، اور میں امید کرتا ہوں یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے گا. اور میں عمر کے اس علاقے کے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس مہم کو آپ لوگ تقویت پہنچائے، اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ اس طرح کا پروگرام اس طرح بستیوں میں پہنچ کر علم کی بیداری کی یہ جو مہم ہے یہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. اکثر میں بڑی بڑی کانفرنسز میں جاتا ہوں اور وہاں پر علم کی بیداری کے تعلق سے بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، لیکن ماحول کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بولنے والے بھی ہائیلی کوالیفائڈ، سننے والے بھی ہائیلی کوالیفائڈ، اور بات ہو رہی ہے تعلیمی پچھڑے پن کی. جن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے وہاں پر. تو یہ جو کام ہے واقعی میں بڑا پریکٹیکل کام ہے، اس کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. مجھے یہاں بلایا گیا، ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.